بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہی امیہ ہے جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے۔ اسے جانتے ہوں؟ امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت اور عیاری کی چمک کوندنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ آہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا؟ آتشی رت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر باری برکم پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف، محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ بن خلف گٹرایا۔ ہاں، یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے جو مجھے برداشت نہیں ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشتناک قہقہہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف غصے میں بولا۔ سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں سکتا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی۔ کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت پکی۔ لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت جانی ظلم و ستم کے بعد اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی کو آزماؤ گے؟ امیہ بن خلف کا کہا کسی بدروح بے ہنگم چیخو پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ آہد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اتر آئی ہوں۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے اور پھر اس کی حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے۔ بتاؤ، کیا تم اسے خریدتے ہو؟ بولو۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش سنتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط اور قوی غلام قسطاس کے بدلے جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے، لیکن فوراً ہی کہا مارا نہیں۔ وہ ہنسنے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت کوند رہی تھی، قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے کہا مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ، بیٹی؟ ہاں، اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور راضی ہو گئے۔ اس کے بعد امیہ بن خلف نے پھر ایک سودا کیا کہ نہیں، اس کے ساتھ میں 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدتے ہو؟ شرم کر، شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لا تو عزی کی قسم،
امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخر قیمت پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمخواری سے سرشار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھڑے اترے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال اور جان سے پیارا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین سے محبت اور دین سے محبت کرنے والوں سے محبت۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔